السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ آج ہم آگے بڑھائیں گے کہانی سلطان ٹیپو کی۔ رات کے سناٹے میں سرنگا پٹم کے قلعے پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ مشعلوں کی مدھم روشنی میں پہرے دار قلعے کی فصیلوں پر گشت کر رہے تھے۔ اندر محل کے ایک کمرے میں ٹیپو سلطان نقشوں پر جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ہندوستان کا پورا جنوبی نقشہ بچھا تھا، جس پر اس نے مختلف رنگوں سے نشان لگا رکھے تھے۔ بعض پر سرخ رنگ کا دائرہ کھینچا ہوا تھا۔ یہ وہ مقامات تھے جنہیں انگریز اپنی فوجی طاقت جمع کرنے میں لگے تھے۔ ٹیپو نے اپنے جنرلوں کو بلایا۔ کمرے میں بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ ایک ایک کر کے اس کے ساتھی اندر آ رہے تھے۔ میر صادق پورنیا، قاضی بدر الدین اور دیگر کمانڈر، سب کے چہروں پر فکر اور عزم دونوں جھلک رہے تھے۔ ٹیپو نے سر اٹھایا اور بولا، برادران وطن، انگریز صرف تجارت کرنے نہیں آئے تھے، وہ ہمارے شہروں، ہماری زمینوں اور ہماری آزادی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے پہلی جنگ میں شکست کھائی، مگر اب وہ زیادہ فوج کے ساتھ مرہٹوں اور نظام دکن کو ساتھ ملا کر واپس آئے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، یہ جنگ ہمارے ایمان کی ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لشکر سرنگا پٹم کے قلعے کی حفاظت پر مامور ہوا، دوسرا لشکر دریائے کاویری کے پار دشمن کو روکنے کے لیے کھڑا تھا، تیسرا دستہ چھاپا مار کارروائیوں کے لیے روانہ کیا گیا تاکہ دشمن کے رسد کے راستے کاٹ دیے جائیں۔ ٹیپو کی خاص حکمت عملی یہ تھی کہ وہ کھلے میدان میں انگریزوں کو الجھانے کی بجائے گات لگا کر وار کرے گا۔ اس نے اپنی توپیں جدید انداز میں نصب کروائیں۔ فرانسیسی انجینئر نے نئے ہتھیار تیار کیے اور توپوں پر خود آ کر نظر رکھتا۔ ایک رات کو جب لشکر خاموشی سے سو رہا تھا، ٹیپو خود گھوڑے پر سوار ہو کر ہیما گیا۔ سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کی، انہیں حوصلہ دیا۔ ایک سپاہی نے کہا، سلطان، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے مگر کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ٹیپو مسکرایا اور بولا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ دوسری جنگ میسور کا آغاز ہونے کو تھا۔ انگریزوں کی فوج مرہٹوں اور نظام دکن کی مدد سے سرنگا پٹم کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے پاس جدید توپیں، کورکھا فوجی اور لمبی قطاروں میں چلنے والے سپاہی تھے۔ ٹیپو نے چھاپا ماروں کو بھیجا، جنہوں نے انگریزوں کے رسد کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ گئی اور کئی دنوں کا اناج جل کر راکھ ہو گیا۔ انگریزوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کے بعد ٹیپو نے اپنے لشکر کو رات کے اندھیرے میں اچانک حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ انگریز فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ کا دوسرا مرحلہ زیادہ بھیانک تھا۔ انگریزوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ توپوں سے آگ کے گولے پھینکے گئے، فصیلیں لرز اٹھی، مگر ٹیپو نے قلعے کی ہر دیوار کو مضبوط کر رکھا تھا۔ ایک دن میدان جنگ میں ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار دشمن کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ صرف چند ہاتھ سپاہی تھے۔ جیسے ہی انگریز سپاہی آگے بڑھے، ٹیپو نے اپنی تلوار سے جھپٹ کر ایک افسر کو گھوڑے سمیت گرا دیا، پھر دوسرے پر حملہ کیا۔ اس کی بہادری دیکھ کر دشمن کے قدم لرز گئے۔ جنگ کے دوران ٹیپو نے صرف میدان پر نہیں بلکہ سیاست پر بھی نظر رکھ رکھی تھی۔ اس نے فرانس کے ساتھ ہاتھوں کتابت شروع کی تاکہ انگریزوں کے مقابلے میں یورپی طاقت کا سہارا لے سکے۔ دوسری طرف انگریزوں نے مرہٹوں اور نظام دکن کو خوب لالچ دی، زمینیں، خزانے اور طاقت کا وعدہ کیا۔ چند مہینوں بعد انگریزوں نے سرنگا پٹم کو گھیر لیا۔ شہر میں بھوک اور پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ ٹیپو روزانہ قلعے کی فصیلوں پر چڑھ کر لشکر سے خطاب کرتا ہے، میرے مجاہدوں، یہ وقت صبر کا نہیں، حملے کا ہے۔ اگر ہم نے آج اپنی زمین نہ بچائی تو کل ہمارے بچے غلامی کی زنجیروں میں ہوں گے۔ اگلی صبح انگریزوں نے واقعی حملہ کر دیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سینکڑوں لاشیں زمین میں پڑی تھیں۔ انگریزوں کے کئی افسر مارے گئے، ٹیپو زخمی تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ میرا خون نہیں، یہ آزادی کا رنگ ہے۔ آخرکار انگریز اور ان کے اتحادی جنگ جیتنے کے باوجود کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ٹیپو نے انہیں صلح پر مجبور کیا۔ 1784 میں معاہدہ منگلور طے پایا، جس میں انگریزوں نے ٹیپو کو باعزت حیثیت دی۔ سرنگا پٹم کی فضاؤں میں سکون تھا، لیکن سکون ایک دھوکہ تھا۔ دوسری جنگ میسور کے اختتام پر اگرچہ معاہدہ منگلور ہوا تھا، مگر انگریز اپنی شکست بھولنے والے نہ تھے۔ وہ اپنے زخم چاٹ رہے تھے اور نئی سازشوں کا جال بن رہے تھے۔ ٹیپو جانتا تھا کہ انگریز ایک دن پھر حملہ کریں گے، اس لیے اس نے اپنا زیادہ وقت جنگی تیاریوں اور سیاسی منصوبہ بندی میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ جب شہر میں امن قائم ہوا تو ٹیپو نے اپنی رعایا کی طرف توجہ دی۔ اس نے زراعت کو بہتر بنانے کے لیے نہروں کی کھدائی کروائی، نئی سڑکیں بنوائیں تاکہ فوج بھی تیزی سے حرکت کر سکے، ہتھیار بنانے والی فیکٹریاں قائم کی جہاں توپیں، بارود اور جدید بندوقیں تیار ہونے لگی۔ ایک دن سلطان دربار میں بیٹھا رعایا کے وفود کو سن رہا تھا کہ ایک غریب کسان آیا اور روتے ہوئے بولا، سلطان، پچھلی جنگ میں ہمارا گاؤں جل گیا تھا، ہمارے پاس نہ بیج ہے نہ اناج۔ ٹیپو نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ خزانے سے کسانوں کو مدد دی جائے گی۔ یہ زمین میری نہیں، یہ تمہاری ہی زمین ہے۔
अंग्रेजों ने दूसरी जंग में शिकस्त खाने के बाद कसम खाई थी कि वो टीपू सुल्तान को खत्म करके दम लेंगे। कलकत्ता और मद्रास में कंपनी के गवर्नर बार बार लंदन को खत लिख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मरहट्टू और निजाम दक्कन को फिर से अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने कहा, अगर हम सब एक हो जाएं तो टीपू को खत्म करना बहुत आसान होगा, वरना कल को वो तुम्हें भी अपनी सल्तनत में शामिल करके रहेगा। टीपू को मालूम था कि वो अंग्रेजों का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता था। उसने यूरोप की दूसरी ताकतों से राब्ता कायम किया, खासतौर पर फ्रांस इस वक्त अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था। टीपू ने फ्रांसीसी कौंसल खाना सेरिंगापटम में खोला और वहां फ्रांसीसी परचम लहराया। एक रात किले में शामों की रोशनी में खुफिया इजलास हुआ। टीपू के सामने फ्रांसीसी नुमाइंदा बैठा था। टीपू ने कहा, हम दोनों का दुश्मन एक है, अंग्रेज। अगर हम साथ ना खड़े हुए तो वो हमें एक एक करके निगल जाएगा। फ्रांसीसी नुमाइंदा मुस्कुराया और बोला, सुल्तान, हम आपको तोपे और फौजी माहिरीन भेजेंगे, आप बस ये अज़्म रखें कि आखिरी सांस तक अंग्रेजों का मुकाबला करते रहेंगे। टीपू ने जवाब दिया, ये अज़्म तो मेरी रगों में खून की तरह दौड़ता है। इसी दौरान टीपू ने एक नई करेंसी जारी की जिस पर शेर की तस्वीर कंदा थी, ताकि हर शख्स को याद रहे कि वो शेर मैसूर की राया है। टीपू के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं थे बल्कि अंदर भी छिपे थे। दरबार के कुछ अमीर और वजीर अंग्रेजों के साथ खुफिया हाथों किताबत करने लगे। बाज को अंग्रेजों ने सोने और जमीनों के लालच में खरीद लिया। टीपू ने अपनी फौज को इकट्ठा किया। हजारों सिपाही किले के मैदान में जमा हो गए। सुल्तान घोड़े पर सवार आया, उसकी आंखों में बिजली कौंध रही थी। उसने ललकार कर कहा, ऐ मेरे मुजाहिदों, अंग्रेज फिर आए हैं, मरहट्टे और निजाम इनके साथ है, मगर याद रखो हम अल्लाह के सिपाही हैं, हम अपनी जमीन के रखवाले। अगर आज हम डट गए तो हमारी आने वाली नस्लें हमें दुआएं देगी, अगर हम हार गए तो वो हमें कभी माफ नहीं कर सकेंगी। यही वो लम्हा था जब मैदान एक बार फिर आग और खून का दरिया बनने वाला था। ये थी दोस्तों आज तक की कहानी। बकिया कहानी के पहलू से लुत्फ अंदोज होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।